أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خداوند متعال نے اپنے نبی کو اور صاحبان ایمان کو میدان بدر میں جن نعمتوں سے نوازا تھا، نعمتیں انہیں عطا کی تھی، ان نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے. پھر دو تین نعمتیں جو اللہ نے عطا کی تھی ان کا تذکرہ گزر چکا ہے. دیگر از نعمتهای پروردگار بر مجاهدان جنگ بدر ترس و وحشتی بود که در دل دشمنان افکندند و روی آنها را سخت متزلزل ساخت. در ان بارے میں فرمایا خدا نے جنگ بدر کے سپاہیوں کو جو نعمتیں عطا کی تھی ان میں سے ایک نعمت دشمنوں کے دلوں میں وحشت اور خوف کا پیدا کرنا تھا، کہ جس خوف اور جس وحشت نے ان کے جذبے کو، ان کے حوصلے کو ہلا کر کے رکھ دیا، جس نے متزلزل کر دیا انہیں، جس نے ان کے وجود میں اضطراب، بے چینی اور لرزہ پیدا کر دیا. دشمن مطمئن تھے کیونکہ دشمن بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری کثرت ہے، ہمارے سارے سپاہی اسلحے سے لیس ہیں، اگر مقابلہ ہوا تو ہم آسانی کے ساتھ سامنے والے فوج کو شکست دے سکتے ہیں. تو سامنے والے مضطرب تھے، ان کے اضطراب کو اللہ نے کیسے دور کیا وہ دیکھا آپ نے. دشمن مطمئن تھے کیونکہ دشمن کو اپنی کثرت پر، اپنی اسلحوں پر ناز تھا اور اس بات کا اطمینان تھا کہ ہم آسانی کے ساتھ جنگ جیت جائیں گے. اللہ نے مجاہدین جنگ بدر کو ایک عظیم نعمت یہ عطا کی کہ دشمن کے دلوں سے ان کے اطمینان کو چھین کر کے ان کے دلوں میں اضطراب اور بے چینی اور لرزہ پیدا کر دیا. دشمنوں کے دلوں میں خوف و وحشت، اس نے ان کے قدموں میں لغزش اور ان کے قدموں میں لرزہ پیدا کر دیا. تو اللہ اس نعمت کو بھی یاد دلا رہا ہے. یاد کرو کہ دشمن کس طریقے سے اپنی کامیابی کو لے کر کے مطمئن تھے، لیکن ہم نے ان کے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا کیا، جس کی وجہ سے میدان جنگ میں ان کے پاؤں کھڑ گئے اور تم آسانی کے ساتھ یہ جنگ جیت گئے. دیگر از نعمتهای پروردگار کی دوسری نعمتوں میں سے کہ جو بر مجاہدان جنگ بدر، جو جنگ بدر کے سپاہیوں اور مجاہدوں کے لیے تھی، ترس و وحشتی بود، وہ ڈر اور خوف تھا کہ در دل دشمنان افکند، کہ جو دشمنوں کے دلوں میں پیدا کیا، بروحیے آنہا را سخت متزلزل ساخت، اور ان کے حوصلے اور جذبے کو شدت کے ساتھ متزلزل کر دیا، ہلا کر رکھ دیا. در ان بارے میں فرمایا، اس سلسلے میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ خاطر بیابرید ہنگامی راتی پروردگار تو بے فرشتگان وحی فرستاد. یاد کیجئے اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے وحی کے فرشتوں کے ذریعے سے یہ وحی نازل کی کہ من باشما ہستم، کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا اپنی فوج کی قلت اور اسلحے کی کمی کی وجہ سے، مضطرب نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بشما افراد با ایمان را تقویت کنید،
ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ دوسرے با ایمان افراد کے حوصلے بڑھائیے، ان کے جذبات کو مستحکم کیجیے، بس ثابت قدم بیدارید، اور انہیں ثابت قدم کیجیے. آپ انہیں تسلی دیجیے، انہیں کہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. پر اتنا کہنا یہ صاحبان ایمان کی ثابت قدمی کے لیے، ان کی تقویت کے لیے، ان کے استحکام کے لیے کافی ہوگا. صاحبان ایمان اپنے آپ کو سب سے زیادہ کیا ہے، خدا کا نیاز مند سمجھتا ہے، ضرورت مند سمجھتا ہے. جب خدا اپنی میت کا اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری حمایت کر رہا ہوں، تو یقیناً خدا کی طرف سے یہ میت کا اعلان، یہ نصرت اور مدد کا وعدہ صاحبان ایمان کے جذبات، ان کے حوصلے اور ان کی ثبات قدمی میں کیا کر دے گا؟ مولانا اضافہ کر دے گا. تو اللہ یہ یاد دلا رہا ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ کے ذریعے سے وحی بھیجی اور ان کے ذریعے سے کہلوایا کہ انی معکم، کہ بے شک ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں. جب ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت کیا، اپنے آپ کو ضعیف اور ناتوان سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان والے ہیں آپ ان کے ارادوں کو محکم کیجیے، ان کو ثابت قدم کیجیے. وَبِزُودِی، در دلہائے کافران ترس و وحشت می افغنم، دوسری طرف صاحبان ایمان کے ثبات قدمی کا حکم دے رہا ہے اللہ، اور اپنی معیت کا اعلان کر رہا ہے. تو اللہ کی اس معیت کے اعلان سے صاحبان ایمان کے دلوں میں اطمینان پیدا ہو اور ثبات قدمی اور استحکام پیدا ہوگا. اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا کہ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں ڈر اور خوف اور وحشت پیدا کر دیں گے. بےسودی اور بہت جلد در دلہائے کافران، کافروں کے دلوں میں ترس و وحشت می افغنم، ڈر اور خوف پیدا کر دوں گا، ڈال دوں گا. سألقی فی قلوب الکافرین، فی قلوب الذین کفروا الرعب. این راستی عجیب کو کہ ارتش نیرومند قریش در برابر سپاہ کوچی کے مسلمانان، طبق نقل تواریخ انچنان روی خود را باخته بود که جمعی از درگیر شدن با مسلمانان بسیار وحشت داشتند. کہ حقیقت میں یہ قصہ بڑا عجیب ہے، حیرت انگیز ہے. باوجود کہ قریش کا لشکر یا لشکر قریش کے سپاہی کیا ہے، بڑے طاقتور تھے، مسلمانوں کے معمولی اور چھوٹے سے لشکر کے سامنے ان کی طاقت بڑی تھی. کہاں 300، کہاں 1000، کہاں ہر سپاہی کے پاس اسلحہ اور کہاں سپاہیوں کے پاس اسلحہ نہیں، کہاں 700 یا اس سے زیادہ حیوان ان کے پاس تھے، جانور تھے، اور ان کے پاس جانوروں کی قلت تھی. وہ مسلمان کے چھوٹے سے اور ضعیف اور کمزور لشکر کے سامنے کفار قریش کے لشکر کی طاقت عظیم تھی، بڑی تھی. لیکن حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تاریخ نے جو نقل کیا ہے، نقل تاریخ کے مطابق دشمن کے لشکر کے سپاہیوں کے اندر ایسا خوف اور ایسا ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ لشکر اسلام کے سپاہیوں سے لڑنے اور ان سے مقابلہ کرنے کی تاب نہیں تھی ان کے اندر. عجیب مسترد بے چین تھے. سپاہ اسلام کا مقابلہ کرنے سے گھبرا رہے تھے. بھائی جن کے پاس طاقت ہے ان کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کمزور ہے، جو ناتوان ہے، جن کی تعداد
کم ہے، جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، پریشان تو ان کو ہونا چاہیے، ڈرنا تو ان کو چاہیے کہ بھائی اگر دشمن سامنے آ جائے گا تو دفاع کیسے کرے گا، ہم لڑیں گے کیسے. لیکن عجیب ہے، جن کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، جن کے پاس اسلحے تھے، جن کے پاس حیوانات تھے، ایک کلمے میں کہا جائے جن کی طاقت بڑی تھی، جو طاقتور تھے، طاقتور لشکر کے سپاہی کمزور لشکر کے سپاہیوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے. یہ عجیب نہیں ہے؟ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی عادی انسان نہیں ہے، بلکہ بعض تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ اونٹوں کی پشت پر موت لے کے آئے ہیں. یہ اپنے ساتھ اونٹوں کی پشت پر ہماری موت لے کر کے آئے. ہم اگر ان کے مقابلے گئے، مقابلے میں اگر اترے، اگر ہم نے ان کا سامنا کیا تو پھر ہماری موت حتمی ہے. یہ موت بانٹ رہے ہیں، ہماری موت اپنے اونٹوں کی پشت پر لے کر کے آئے ہیں، مدینے سے، یثرب سے یہ تمہارے لیے موت کا تحفہ لے کر کے آئے ہیں. اس سے گھبرائے ہوئے ان راستی عجیب بود. اور حقیقت میں یہ بڑی حیرت اور تعجب کی بات تھی کہ ارتش نیرومند قریش، کہ قریش کا طاقتور لشکر در برابر سپاہ کچھ کے مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر کے مقابلے میں طبق نقل تاریخوں کے نقل کے مطابق، جو تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے مطابق، انچنان رویے خود را باختے بود، اس طریقے سے یہ حواس باختہ ہو چکے تھے، اس طریقے سے ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے کہ جمعی از درگیر شدن با مسلمانان، کہ کچھ لوگ مسلمانوں کا سامنا کرنے، ان سے مقابلہ کرنے اور ان سے لڑنے کے سلسلے میں بسیار وحشت داشتن، حد درجہ ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے. گاہ پیش خود فکر میں کردن، اور کبھی کبھی اپنے آپ میں یہ سوچ رہے تھے، یہ فکر کر رہے تھے کہ انہا افراد عادی نیستن، کہ یہ مسلمانوں کا لشکر اور اس لشکر کے جو سپاہی ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، عام انسان نہیں ہیں. باسی می گفتن مرد را بد شترہائے خیش حمل کرتے، کچھ تو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے اونٹوں کی پشت پر موت لاد رکھی ہے، موت کو حمل کر رکھا ہے، یہ اپنے اونٹوں کی پشت پر موت لاد کر کے لائے ہیں. بس یثرب یعنی مدینے برائتان سوغات آورتے، اور یہ یثرب یعنی مدینہ سے اپنے اونٹوں کی پشت پر تمہارے لیے موت کا ہدیہ حمل کر کے لاد کر کے لائے ہیں. ان سے سامنا کرو گے، یہ اشارہ اور کنایا ہے کہ اگر ان کے مقابلے گئے، ان سے سامنا کیا تو پھر موت تمہاری حتمی ہے. شک نیست ان رو افغانی در دل دشمن کی از عوامل مؤثر پیروزی بود بدون حساب نہ بود. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دشمن کے دلوں میں یہ جو ڈر اور خوف پیدا کیا، ڈالا گیا، جو مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی فتح یابی میں بڑا ہی مؤثر عامل تھا، جس کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہوئی. یہ بغیر حساب کتاب نہیں تھا، یہ ایسے ہی نہیں دشمن کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تھا. جن عوامل کی بنیاد پر مسلمانوں نے جنگ جیتی ہے، مسلمانوں کی کامیابی میں جس چیز کا خاص اثر رہا ہے وہ دشمن کے دلوں میں ڈر اور خوف تھا. اور یہ دشمن کے دلوں میں جو ڈر اور خوف تھا یہ بلا وجہ اور بغیر حساب و کتاب کے نہیں تھا. ایسے ہی نہیں کہ دشمن کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا اور مسلمان کامیاب ہو گئے، یا یہ دشمنوں کا ڈر اور خوف مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کا سبب بن گئی. دشمن کے پاؤں کھڑے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے
پاؤں جمے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں، ان کے پاؤں میں لغزش تھی، ان کے دلوں میں خوف تھا، اور یہ ثابت قدم تھے، ان کے دلوں میں اطمینان تھا. یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گیا تھا. پہلا اگر آپ ظاہری منظر کو دیکھیں گے تو مسئلہ اور حالات برعکس ہونے چاہیے تھے، لیکن حیرت اور تعجب کی بات مولانا، طاقت والے گھبرائے ہوئے ہیں، زیادہ لوگ مضطرب ہیں، طاقتور پریشان ہیں، ان کے دلوں میں ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے، اور کم اور ضعیف یہ مطمئن ہے، یہ میدان جنگ میں پاؤں جمائے ہوئے. یہ ایسی ہو گیا سب کچھ بغیر حساب و کتاب کے اچانک؟ نہ، یہ سب خدا کی طرف سے انتظام تھا. خدا نے یہ نعمتیں عطا کی تھی. شک نیز کہ ان لوگ افغانی در دل دشمن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دشمن کے دل میں یہ ڈر اور خوف جو ڈالا گیا کہ از عوامل مؤثر پیروزی بود، کہ جو مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کا سب سے مؤثر سبب تھا، کہ بدون حساب نہ ہو، یہ بغیر حساب و کتاب کے نہیں تھا، یہ خود بخود پیدا نہیں ہو گیا. ان پائے مردی مسلمانوں کی وہ ثابت قدمی، ان نماز جماعت بشعارہائے گرم و داغ شان، میدان جنگ میں نماز جماعت، اور وہ جو نعرے بازیاں ہو رہی تھی، جو تکبیر کی آوازیں لگائی جا رہی تھی، یا جو بھی نعرہ دیا جا رہا تھا، جس نعرے سے ان کے اندر ایک گرمی پیدا ہو رہی تھی، ایک حرارت پیدا ہو رہی تھی، جنگ کرنے کے حوصلے اور جذبات کو جو بھڑکا رہے تھے. ان اظہار وفاداری مومنان راستین، اور وہ سچے ایمان والوں کی وفاداری کا اظہار، کہ ہم اپنے کیے ہوئے وعدے کو وفا کریں گے، ہم چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. یہ تمام باتیں وہ سخنانی ہم چن سخنان سعد ابن معاذ، اور وہ جو گفتگو کی گئی، وہ جو تقریریں کی گئی، وہ جو باتیں کی گئی ہیں، خاص طور سے اس میں سعد ابن معاذ کی گفتگو اور ان کی باتیں، کہ بعنوان نمائندگی طرف انصار میں پیغمبر عرض کر، جو انصار کی طرف سے نمائندہ ہونے کے عنوان سے پیغمبر اسلام کی خدمت میں عرض کیا. انصار نے اپنی طرف سے سعد ابن معاذ کو نمائندہ بنایا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ آپ جائیے پیغمبر کی خدمت میں، ہماری جانب سے یہ باتیں، یہ وعدے کیجیے، یہ باتیں کیجیے. انہوں نے عرض کی پدر و مادرم بے فدایت بعد اے رسول خدا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، نثار ہو جائیں. ماں بے تو ایمان آوردیم، ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں. وَبِنُبُوَّتِهِ گواہی دادین، اور ہم نے آپ کی نبوت کی شہادت اور گواہی دی ہے، کہ ہر چمی گوئی از طرف خدا، آپ جو کچھ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں وہ سب خدا کی جانب سے ہوتا ہے. ہر دستوری رامی دہی بدے، جو حکم دینا چاہتے ہیں آپ دیجئے، جو فرمان دینا چاہتے ہیں دیجئے. وَأَسْ أَمْوَالِ مَا ہر چمی خواہی برگیر، یہ ہمارے مال حاضر ہیں، ان میں سے جتنا چاہیے آپ کو لے لیجئے، ہمارا مال آپ کا مال ہے. کہ خدا سوگند اگر کے فرمان دہی، کہ در ان دریا، اشارے بے دریائے احمد کی در آن نزدیک بود، فرو رویم فرو خواہیم رفت. قسم کھا کے سعد بن معاذ کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ ہم اپنے آپ کو اس دریا کے حوالے کر دیں، ہم اس دریا میں ڈوب جائیں، تو ہم آپ کے حکم سے سرپیچی نہیں کریں گے، ہم اس دنیا میں، اس دریا میں اپنے آپ کو غرق کر دیں گے، ڈال دیں گے. کہ خدا سوگند، خدا کی قسم اگر بما فرمان دہی، اگر آپ ہمیں حکم دیں، ادھر ان دریا، کہ ہم اس سمندر میں، اس دریا میں، یعنی اشارہ تھا دریائے احمر کی طرف، جو وہیں نزدیک میں تھا.
خود دریائے احمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سعد ابن معاذ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہمیں اس دریا میں اترنے یا اس دریا میں غرق ہونے اور ڈوبنے کا حکم دے دیں، فرو رمیم، کہ ہم اس میں جائیں، اترے، ڈوبیں، تو فرو خواہیم رفت، ہم اتر جائیں گے اس کی تہ میں. ما آرزو داری خدا بند میں ما توفیق اتحاد خدمتی کنیم، ہماری آرزو، ہماری تمنا یہ ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم خدمت کر سکیں. ہم خدا سے خدمت کرنے کی توفیق کے آرزو مند ہیں. ہم سب کے دلوں میں یہ آرزو اور یہ تمنا ہے کہ ہم خدمت کر سکیں. خدا سے اس خدمت کے لیے توفیق کے طلبگار ہیں کہ مائے روشنی چشم تو شبت، کہ جو آپ کے آنکھوں کی روشنی کا سبب بنے، آپ ہماری خدمت کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، آپ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے. آری ان گنے سکنان، ہاں اس طریقے کی باتیں جو سعد ابن معاذ نے کی، بہرحال درمیان دوست و دشمن پخش میں شد. اس طریقے کی باتیں جو بھی وہاں کی جا رہی تھی وہ دوست اور دشمن دونوں کے درمیان پہنچ رہی تھی، پھیل گئی تھی، کسی نے کیا کہا. ٹھیک، تو اب اس طریقے کی باتیں جب دوست تک پہنچے گی تو دوست کے لیے حوصلہ افزائی کا، جذبات کے استحکام کا، میدان جنگ میں پائیداری کا جذبہ پیدا کرے گی. دشمن تک یہ بات پہنچے گی تو دشمن کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا کرے گی، ہے کہ نہیں؟ آری ان گنے سکنان، ہاں اس طریقے کی باتیں بہرحال درمیان دوست و دشمن پخش میں شور، کہ جو ہر حال دوست و دشمن کے درمیان پہنچ رہی تھی. بے اضافے انچ قبلن از استقامت مردان و زنان مسلمانان در مکے دیدے بودن. اس کے علاوہ خود مکے کے اندر دشمنوں نے جو مسلمان مردوں اور عورتوں کی استقامت دیکھی تھی کہ کس طریقے سے مکے میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے انہی کفار قریش کے سے مقابلہ کیا تھا، پائیداری کی تھی، کس طریقے سے ان سے مقابلہ کیا تھا. ہم کی دست بے دست ہمدار، سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رکھا تھا. یہ تمام چیزیں کیا ہے کہ بعد دیگرے سامنے آ رہی تھی، اور یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں مل کر کے وحشت برائے دشمنان آفرید، دشمنوں کے لیے ڈر اور خوف پیدا کر دیا. باد شدیدی کی بے سوئے جبہ دشمن بھی برسید، تیز ہوا کہ جو دشمن کی طرف، اس طرف دشمن کا لشکر تھا اس کی طرف چل رہی تھی. بردباری کی بر انہا فرود آمد، اور جو بجلیاں ان کے اوپر گر رہی تھی. بخاطر وحشتناک خواب آتکا، آتکا کا جو ڈراؤنا اور وحشتناک خوف تھا اس کی یاد در مکے میں ومانند انہا، اور اس طریقے کی اور بھی دوسری جو باتیں تھی، یہ عوامل دیگری برائے وحشت و اضطراب انہا بودن، یہ دشمنوں کے دلوں میں وحشت اور اضطراب کے دوسرے اسباب تھے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے دشمنوں کے دلوں میں اضطراب اور ڈر اور خوف پیدا کرنے والے عوامل اور اسباب موجود تھے. یہ جتنے بھی دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والے اسباب تھے، جو عوامل تھے، یہ بلا وجہ نہیں تھے، خود بخود یہ عوامل مؤثر پیدا نہیں ہوئے.
لہذا سپس فرمانی را کی در میدان بدر پہ وسیلے پیغمبر میں مسلمانان دادے تھے. اس کے بعد وہ فرمان جو میدان بدر میں پیغمبر کے ذریعے سے مسلمانوں کو دیا گیا کہ یاد انہا میاورت، پھر اللہ اس کی یاد دلا رہا ہے. میدان بدر میں اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے مسلمانوں کو پیغام دلوایا تھا، پھر اس پیغام کو یاد دلا رہا ہے خدا. وَأَنْ إِنْ اور جو حکم اور جو پیغام پیغمبر کے ذریعے سے خدا کا مسلمانوں تک پہنچایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہنگام نبرد با مشرکان الزربہائے، کہ مشرکوں سے جنگ کرتے وقت الزربہائے غیر کاری بے پرہیزید، ایسی ضربت اور ایسی چوٹ اور ایسی زخم کی جو کاری نہ ہو، جو معمولی ہے، اس سے پرہیز کرو. ضرب ایسی لگاؤ کہ دشمن ایک ضربت میں ڈھیر ہو جائے. معمولی زخم اور معمولی نقصان پہنچانے سے بچو. پنیرو قدرت درآن سر کیا تھا بے پرہیزی غیر کاری ہنگامی نبرد با مشرکان الزربہائے غیر کاری، بے پرہیزی یعنی معمولی زخم اور معمولی چوٹ لگانے سے دشمن کو پرہیز کرو. بنی روئے قدرت درآن صرف نہ کنید، اور اپنی طاقت کو معمولی نقصان میں خرچ نہ کرو، بلکہ ضربہائے کاری پر بہتر دشمن فرود آورید، بلکہ دشمن کے جسم پر بہتر دشمن پر ضرب کاری لگاؤ، ایسا زخم اور ایسی ضربت لگاؤ کہ پھر ایک ہی ضرب میں زمین گیر ہو جائیں. ضربئی بر کیا لکھا بھائی ہماری کتاب میں کچھ صاف نہیں ہے، ذرا پڑھیں تو. ضربئی بر بالا ضرب، ہاں ضرب بر بالا تر از گردن بر مغزہا بسرہائے انہا فرود آورید، کہ گردن کے اوپر، گردن سے اوپر ان کے دماغ کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر ضربت لگاؤ، چوٹ لگاؤ. کیونکہ گردن پہ ضرب لگے گی تو ہو سکتا ہے کہ بچ جائے انسان، لیکن اگر سر کے اوپر، مغز کے اوپر ضربت لگی تو پھر بچنا ممکن نہیں ہے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، دشمنوں کے اوپر حملہ کرو اور چوٹ لگاؤ، ضرب لگاؤ گردنوں کے اوپر. چلو کہ بات بڑی طولانی ہے، یہیں تک رہنے دیں، باقی دیکھا جائے گا.